السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کما ينبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانہ والصلاة والسلام علی من بعث بالشریعۃ البیضاء محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورۃ توبہ، باب الصدق۔ برادر اسلام، عزیز طلباء، انشاءاللہ العزیز آج کا درس انشاءاللہ سچائی اور اگر کچھ ٹائم بچا تو مراقبہ کے بارے میں بیان کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اس بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے مومنو، تم اللہ سے ڈرو، جتنی طاقت ہے طاقت بھر حسب استطاعت اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ، سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرنا ہے، اور ڈرنا کافی نہیں ہے بلکہ سچ بات کہنی ہے ہمیں۔ اللہ کے ساتھ سچا ہونے ہوگا، مخلوقین کے ساتھ سچا ہونے ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کو بجا لانے ہوگا سچائی کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین سورۃ توبہ کے اندر آیت فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو تم لوگ اللہ سے تقوی پرہیزگاری اپناؤ، اللہ کے ساتھ کرو، اللہ سے ڈرو، تقوی پیدا کرو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو لوگ جھوٹے ہیں، بدکار ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، کذاب ہیں، ان کے قریب نہیں جانا ہے، ان سے دور رہنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ احزاب کے اندر فرما رہے ہیں والصادقین والصادقات۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، ان کا درجہ اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے لوگوں کو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اٹھائیں گے اور اس کا حشر ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین تیسری جگہ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ محمد کے اندر فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر وہ لوگ سچے ہوتے تو یہ ان کے لیے بہتر بات ہوتی۔ یعنی سچائی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین سچے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، قریب کرتے ہیں، ان کا درجہ بہت بڑا ہے۔ سچے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، ان کی صحبت اختیار کرنے سے ہم بھی سچ بولیں گے اور ہماری زندگی دنیا اور آخرت دونوں میں اچھی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، کہ سچائی رہنمائی کرتی ہے نیکی اور بھلائی کی طرف۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی اور اچھائی ہدایت دیتی ہے جنت کی طرف۔ اور ایک آدمی سچ بولتے رہتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولوں، تو اللہ رب العالمین ان کو اپنے پاس صدیق لکھتا ہے کہ سچا فلاں صدیق۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب پڑ گیا صدیق،
انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا اور اللہ کے رسول کے ہمیشہ تعریف کرتے رہے، تو ان کو خطاب ملا اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق کا۔ اسی طریقے سے ہم میں سے ہر شخص صدیق بن سکتا ہے۔ ہم ابو بکر ہمارے سلف تھے، ہم ابو بکر جیسا بننے کی کوشش کریں اور ہر چیز میں سچ بولنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہم کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اسی طریقے سے اس کے اپوزٹ اور اس کا ضد جھوٹ اور کذب ہے۔ ان الکذب یہدی الی الفجور، انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو ان کی رہنمائی ہوتی ہے کس کے؟ فجور کی طرف، فجور اور برائی کی طرف۔ اور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور کس کے؟ فجور اور گناہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے جہنم کی طرف، آگ کی طرف۔ اور ایک آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتے رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے پاس وہ لکھ لیا جاتا ہے کذاب، جھوٹا۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے سچائی اور جھوٹ کے بارے میں تفصیل سے بتلایا اور مثال دے کر سمجھائے کہ نیکی ہدایت دیتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، سچائی رہنمائی کرتا ہے نیکی کی طرف، اور نیکی رہنمائی کرتی ہے جنت کی طرف۔ اور کوئی انسان جب ہمیشہ سچ بولتے رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جھوٹ کر کے ہرگز نہ بولے، ہر حالت میں اگرچہ نقصان کیوں نہ ہو سچ بولے، تو ان اللہ صدیقہ، تو اللہ کے پاس وہ لکھ لیا جاتا ہے صدیق۔ اسی طریقے سے برائی یا جھوٹ رہنمائی کرتا ہے اس کو فجور گناہ کی طرف، اور گناہ رہنمائی کرتا ہے جہنم کی طرف۔ اور ایک انسان ہمیشہ بات میں جھوٹ بولتے رہتا ہے اور جھوٹ کو تلاش کرتے رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے پاس ایسا شخص جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت، یہ حدیث متفق علیہ روایت ہے۔ اسی طریقے سے حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا حافظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمأنینۃ والکذب ریبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب حسن کہتے کہ میں نے یاد کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث، کیا؟ دع ما یریبک، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے سنے ہوئی الفاظ یاد ہیں، وہ چیز چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالے، اور اسے اختیار کر جس کی بات تجھے شک و شبہ نہ ہو، جس بات میں تمہیں شک و شبہ نہ ہو، اس لیے کہ سچائی اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ شک اور بے چینی ہے، ریبت بے چینی ہے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کر کہا کہ حدیث صحیح ہے، بالکل امام ترمذی کی سند سے یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ سچائی جو ہے اطمینان بخش ہے اور اطمینان کا باعث اور سبب بنتا ہے۔ کوئی اگر سچا بولے تو بالکل دل میں سکون پائے گا، دل و دماغ میں آرام محسوس کرے گا کہ جو واقعہ ہے، جو سچائی ہے، میں نے اس کو بیان کرنا۔ لیکن اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے میں فی نفسہ ہی بے چینی ہے، شک و شبہ ہے، پریشانی ہے، اللہ اسے ہمیں بچائے۔ اسی طریقے سے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، اور وہ بدری صحابی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل اللہ تعالی الشہادۃ بصدق، اگر کوئی شخص سچائی کے ساتھ
شہادت کا درجہ اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے شہید کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ شہادت کا درجہ نبی نبوت کے بعد سب سے بڑا ہے. دوسرے نمبر کا نیکی شہادت ہے نبی کے بعد. کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ قیامت کے دن جب تمام جنتی لوگ جنت چلے جائیں گے تو کوئی بھی دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کریں گے اور ارادہ نہیں کریں گے. لیکن ایک شہید یہ ایسا شخص ہوگا جو تمنا کرے گا کاش کہ مجھے دوبارہ دنیا میں اور ایک مرتبہ آنے کا موقع ملتا اور میں دوبارہ شہید ہوتا. جو شہادت میں وہ درجہ پائے گا, جو بلندیاں پائے گا, جو ایک تعظیم کو دیکھے گا, اس سے ان کا دل چاہے گا کاش کہ مجھے دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع ملتا اور میں دوبارہ شہید ہو کر کے مرتا, اور بار بار اور بھی اس طریقے سے ان کا شوق بڑھتا رہے گا. تو جتنے لوگ جنت میں چلے جائیں گے کوئی بھی مومن دوبارہ دنیا کی پریشانی اور الجھنوں میں آنا نہیں چاہے گا, کوئی بھی تمنا نہیں کرے گا. لیکن شہید ایک ایسا شخص ہوگا جو اللہ سے تمنا کرے گا اور فریاد کرے گا اور چاہے گا کہ اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے کہ کم سے کم اور ایک بار شہید ہوگا تجھ سے ملاقات کرتا. تو نبوت کے بعد کا درجہ شہادت ہے. اس طریقے سے اگر کوئی شخص سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگ لے تو اللہ رب العالمین ان کو شہادت کا درجہ دے دیں گے اور شہداء کے منازل تک ان کو پہنچا دیں گے, اگرچہ وہ بسترے پر مرے. مثال کے طور پر کوئی پیٹ کی بیماری میں مر گیا, شہید ہے. کوئی دب کر مر گیا, شہید ہے. کوئی ڈوب کر مر گیا, شہید ہے. کوئی طاعون کی بیماری میں مر گیا, شہید ہے. کوئی سے اپنے مال کی حفاظت کے لیے مر گیا, شہید ہے. تو یہ حکمی شہید بہت سارے ہیں, کوئی نہ کوئی درجہ اللہ تعالیٰ اس کو دے کر رہیں گے. یا حقیقی شہادت بھی پا سکتا ہے. مثلا کسی مشرک سے لڑا اعلاء کلمۃ اللہ کی نیت سے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو, اور وہ زخمی ہو گیا اور آیا گھر میں اور کچھ علاج کے بعد مر گیا, اسی کی وجہ سے مر گیا, تو وہ شہید ہے, حقیقی شہید ہو جائے گا. یا تو شہید ہو جائے تو بسترے میں مرنے کا مطلب میں کہا کہ آئے بسترے میں آرام کرے اور شہادت کو نصیب ہو جائے. اسی طریقے سے متفق علیہ روایت ہے, حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. خرید و فروخت کرنے والے دو آدمی کو اختیار ہے کہ بیع کو جاری رکھے یا اس کو فسخ کر دے, ختم کر دے. بیع اور خرید و فروخت, آپ کوئی چیز بازار میں گئے, دکان سے کوئی چیز خرید رہے ہیں, آپ کے اختیار میں ہے, چاہے آپ مول بھاؤ کے بعد اس چیز کو خرید لیں یا چھوڑ دیں. لیکن اگر آپ نے خرید لیا اور دکان سے چلے گئے, جدا ہو گئے, تو پھر بیع وہ لازم ہو جائے گی. آپ دوبارہ نہیں کہہ پائیں گے کہ آپ لے لیجیے سامان واپس کر لیجیے, نہیں واپس نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ سچ بولے, دونوں خریدنے والا اور بیچنے والا اگر دونوں سچی بات بولے اور جو عیب ہے اس کو بھی ظاہر کر دے, میرا فلاں سامان اس کے اندر ایسا ہے اور ایسا ہے, عیب ہے, ایسا ہے, وہ ظاہر کر دے, تو اللہ رب العالمین ان دونوں کی بیع میں برکت عطا فرمائیں گے. یعنی تھوڑی سی چیز جو بہت ساری چیزوں کے لیے کافی ہوگی. برکت کا معنی ہوتا ہے زیادت الخیر, بھلائی کے زیادہ ہونا. مثلا آپ کے باغ میں یا آپ کے چولہا میں 3 کلو گوشت ہے اور یہاں 100-150 بچے ہیں, اسی میں اتنی برکت ہوگی کہ 1-2 بٹی سب کو مل گیا, سب کا پورا ہو گیا. یہ برکت کا معنی ہے. آپ لوگوں کو جس مقدار میں
سبزی اور گوشت ملتا ہے، وہ میرا یہ عقیدہ ہے اور میں اپنے دل میں اس کو یقینی طور پر مانتا ہوں، اس کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اور نہ اتنے سارے لوگ کس طریقے سے چند کلو گوشت میں من بھر کے کھا لیتے ہیں اور کوئی بھی بچتا نہیں ہے، کوئی بھی بھوکا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی کو بھی کوئی محروم نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ تو اسی طریقے سے خرید فروخت کرنے والے اگر عیب کو نہ چھپائے، دونوں نے سچ بات کہا، تو اس کے پاداش میں اللہ رب العالمین دونوں کی خرید و فروخت میں برکت دے دیں گے۔ لیکن اگر ان دونوں نے عیب کو چھپایا اور جھوٹ بولا تو ان دونوں کے درمیان کی بے میں برکت کو مٹا دی جاتی ہے، برکت مٹ جاتی ہے۔ اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم خرید و فروخت کے اندر برکت لانے کی کوشش کریں اور ہر معاملات میں سچائی سے کام لیں۔ سچ بولنے والا ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ بظاہر کوئی بیوقوف سمجھتا ہے کہ کیسے بیوقوف، تو جھوٹ بولنا چاہیے، کیوں بولے سچائی؟ نہیں، آپ سچ بولیے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، فرشتوں کی مدد ہوگی، آپ کامیاب رہیں گے، کامرا رہیں گے اور آپ کے اندر برکت دے دی جائے گی۔ آپ جو چیز کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے پاس معمولی پیسے ہیں، آپ چھپائیے نہیں، بلکہ آپ اس طرح سے کر گزریے اس کو، تو اللہ رب العالمین آپ دونوں کے بیٹھ اس پیسے کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں۔ مثال کے طور آپ بیمار نہیں ہوتے ہیں، کوئی بیمار کوئی جھوٹ بولا اور پیسہ گارڈن سے لے لیے، زیادہ پیسہ آیا، بیمار ہوا، سارا پیسہ ختم۔ کس کا نقصان ہو؟ دونوں کا نقصان۔ آپ اپنا بھی خسارہ اٹھائے اور والدین کو بھی پریشان کیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچائی کو اپنائیں، سچے لوگوں کے ساتھ رہیں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب اور کامرا ہو سکیں اور آخرت میں نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ رہ سکیں۔ حضرت ابو بکر کا لقب صدیق پڑا۔ ہم میں سے ہر شخص صدیق بن سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے لیے ہمیں ایک نسخہ بتا دیا ہے، اور وہ صدیق کا نسخہ یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں، سچ بولنے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہمارا نام صدیقین کے زمرے میں آ جائے، صدیقین کی جماعت میں آ جائے، تو یہ قیامت کے دن اس کا بہت بڑا درجہ ہے، دنیا میں بھی بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سارا الزام آیا ہے کہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، شاعر ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، لیکن کبھی بھی جھوٹ کا الزام نہیں لگایا۔ کافر لوگ بھی آپ کو صادق الامین کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ الصادق الامین، بہت زیادہ سچے بولنے والے اور امانت دار ہیں۔ اللہ کے رسول جب ایک مرتبہ قریش کے تمام قبائل کو بلایا، تمام لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول نے سنو، اگر میں تم کو خبر دوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہے، کیا تم میری بات کو سچ مانو گے، سچ کہو گے؟ تمام کافروں نے کہا، مسلمانوں نے کہا یک زبان ہو کر، ما جربنا علیک کذبا، ہم نے کبھی بھی آپ کے بارے میں جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے، آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے ہیں، آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے ہیں، ہمیشہ سچ بولے ہیں، اس لیے آپ کی بات ہم مانیں گے اور ہم کو یقین ہو جائے کہ ہم دشمن حملہ آور ہوگا۔ تب آپ نے دعوت پیش کیا کہ سنو، میں تم کو میں کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں اور ایسا ہے ایسا ہے۔ یہاں تک ابو لہب نے کہا تبن لک الہذا جماعتنا،
تب لک لسائر الیوم، دن بھر تمہارے لیے ہلاکت کی، کیا تم اسی وجہ سے ہم کو جمع کیے تھے سب کو؟ تو اللہ کے رسول کے اوپر یہ آیت نازل، یہ سورت نازل تبت یدا ابی لہب وتب، تو اس وقت کافروں نے کہا تھا یک زبان ہو کر کے، ما جربنا علیک کذبا، ہم نے کبھی بھی آپ کے اوپر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے، یعنی کبھی بھی آپ جھوٹ نہیں بولے ہیں۔ دوسری کوئی خامی ہو سکتی ہے، کوئی بھی خامی نہیں تھی، لیکن جھوٹ بھی ہم کبھی بھی بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کافر لوگ آپ کو الصادق الامین کہتے تھے۔ اسی طریقے سے سچائی کے بارے میں یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم دل و دماغ میں یہ یقین کر لیں کہ ہم آج سے کبھی بھی والدین کو، اساتذہ کو، ساتھیوں کو، ٹولہ پڑوس میں گاؤں گھر والوں کو، عام معاملات میں، ہر فیلڈ میں، ہر جگہ میں سچائی کو، سچ بولے گا اور سچ کہے گا اور سچے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے لوگوں میں سے کر دے، ہمارا شمار صدیقین میں سے ہو، تاکہ قیامت کے دن ہم صدیقین، صالحین، شہداء، انبیاء کے ساتھ ہمارا حشر ہو اور اٹھایا جائے۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ آج کا در یہی سے ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر آئندہ۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔